الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام وہ واحد دین ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہی پوری انسانیت کے لیے اس وقت ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو انسانیت کے لیے مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے ہی قرآن کریم میں اس آیت کو نازل فرما دیا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں کہ جن پر ایمان لانا اس وقت ہر ایک انسان پر فرض ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آج کے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا کہ جب تک وہ اسلام کو بطور دین اپنا نہ لے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی اور رسول جب تک نہ مان لے۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم، حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس شخص تک میری نبوت کی خبر پہنچی اور وہ میرے دین کی شریعت پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو وہ شخص جہنمی ہے۔ میٹھے اسلام بھائیوں، دین اسلام کو بطور دین اپنانا یہی ایٹرنل بلس، دائمی خوشی اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ جو آج چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو، وہ دین اسلام کو اپنا لے، کیونکہ بغیر دین اسلام کے جنت نہیں بلکہ جہنم ہی مقدر ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل ہمیشہ آپ کے لیے ایسے سلسلے لے کر آتا ہے جو آپ کی روح کے لیے تسکین کا باعث بنتے ہیں اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ایک مکمل سیریز ہوگی جس میں انشاءاللہ العزیز اسلام کی حقانیت اور اسلام بطور دین اپنانے والے افراد اس دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ ایک انوکھا اور اچھوتا موضوع ہے جس میں دین اسلام کی حقانیت اور کچھ اعتراضات یا کچھ شبہات جو ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلے کا تعارف سنا، اب آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے اس سلسلے میں بطور مہمان ہمارے ساتھ شریک ہوں گے رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ، اور مفتی صاحب کا انداز بیان اور طرز استدلال مدنی چینل کے ناظرین بخوبی واقف ہیں۔ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا انسان اپنی تخلیق کے مقصد کے حوالے سے کچھ کنفیوز نظر آتا ہے۔ What is purpose of creation؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس نے ہمیں ہماری تخلیق کے مقصد کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو مفتی صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر میں پوچھنا چاہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے تو آپ اسے کیسے بیان فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے،
اور عام طور پہ اسے فلسفے کی کتابوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے. فلسفے کا بنیادی موضوع یہی ہوتا ہے. اب اس کے حوالے سے آج تک مختلف لوگ مختلف طرح کی چیزیں بیان کرتے آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس کی طرف اصلاً توجہ کرنا ہی گوارا نہیں کرتے، جو اس مقصد کی طرف اصلاً دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اسے ڈسکشن میں لانا ہی نہیں چاہتے، جیسے دہری ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں یا مذہب کے وجود کے منکر ہوتے ہیں. تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس تخلیق کے مقصد کو نہ سوچتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی آہستہ آہستہ بہیمیت اور حیوانیت کی طرف جانا شروع ہو جاتی. کیونکہ جب ایک مقصد سامنے ہو تو پھر آدمی اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے. جیسے بحیثیت مسلمان ہمارے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے، جسے ابھی ہم بیان بھی کریں گے. تو چونکہ ہمارے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے، تو ہم اپنی پوری زندگی کو جیسے تیسے بھی ہے کرا کے ہم اسی مقصد پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہماری زندگی اس ڈگر پر نہیں چل رہی ہوتی تو ہم اپنے اندر گلٹی فیل کرتے ہیں، ہم اپنے اندر شرمندگی فیل کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک احساس جرم ہوتا ہے، اور پھر ہم دوبارہ اپنے آپ کو کوشش کر کے اسی طرف لے کر آتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ کوئی مسلمان زندگی کا مقصد بھلا بیٹھا اور ایک ڈگر پہ چلتا جا رہا ہے، اپنی شہوانی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات اسی کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر وہ مقصدیت کی بنیاد موجود ہے، اسلام کی صورت میں مقصدیت کی بنیاد موجود ہے، تو جب بھی وہ تھوڑا سا ان چیزوں کی فنائیت، دنیاوی لذات کی فنائیت اور اس کے نقصانات اس کے سامنے آتے ہیں، تو فوراً وہ مقصد کی طرف لوٹ آتا ہے. لیکن جس نے کبھی مقصد سوچا ہی نہیں، جس کو مقصد کا پتہ ہی نہیں، وہ لوٹے گا کدھر؟ ایک آدمی کے پاس تو لوٹنے کی منزل ہے، اسلام نے جو دے دی کہ تمہارے زندگی کا یہ مقصد ہے، لہذا منزل یہ ہوئی. اب ایک آدمی کہیں بھی چلا جائے گا، وہ اپنی منزل کو بھول بھی جائے گا، لیکن جب وہ بہت ساری جگہوں پہ سر مارتا، گرتا، پڑتا، بھولتا، بلاتا، جب اسے یاد آئے گا نا کہ میری کوئی منزل تھی، تو چونکہ اسے یہ پتا کہ منزل ہے کیا، سبحان اللہ، تو پھر وہ فوراً اس منزل کی طرف لوٹ آئے گا. لیکن جس کو منزل ہی کا پتہ نہیں، اس کے لیے کیا ہے، وہ جہاں گم ہے وہ وہاں سے آگے کہاں جائے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اسلام نے، اور یہاں پر اسلام سے بھی مراد میری کیا ہے، دیکھیں اسلام کا بذات خود جو معنی ہے وہ بڑا وسیع ہے. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا وہ اسلام تھا. یہ جو آیت مبارک ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو پھر آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیا، وہ بھی اسلام تھا. سبحان اللہ، وہ بھی اسلام تھا. تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. سبحان اللہ. اب جو اس دین کی آخری کامل تعبیر اور قطعی تعبیر ہے، وہ دین ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو اب جو دین اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اور اب دین اسلام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پھر آگے پوری انسانیت کو مقصد زندگی بتایا، اور اس کے بعد پھر ہر نبی اسی مقصد زندگی کو بیان کرتے آئے. قرآن پاک نے اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، کیونکہ اس مقصد کی تعیین پر آگے پوری زندگی گزرنی ہے. سبحان اللہ. اس مقصد کی توضیح، تشریح، وضاحت اور پہچان کے اوپر پوری زندگی گزرنی ہے. تو اب ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں، لہذا وہ سوائے اس کے کہ مال کمائیں، سوائے اس کے کہ اپنی شہوات کو پورا کریں، سوائے اس کے کہ جیسے تیسے بھی بس اپنے جو ہے نا وہ اپنی دنیا کی لذات اور تسکینات کے اندر اضافہ کرے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے نہیں. کچھ ایک اخلاقیات، مینرز وغیرہ اگر ان کے سامنے آ جائیں یا ان کو کوئی سکھا دے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن ایز اے ہول ان کو باہر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ زندگی کا مقصد ہے کیا. اب اچھا، پھر اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے بھٹکنے کے انداز بڑے مختلف ہوئے. جیسے انسان کی حیثیت کیا ہے، اور انسان کا اس کائنات میں جو وجود ہے اس کے اندر انسان کیا بطور مرکز کے ہے یا بطور اعلی کار کے ہے، وہ خود مقصد ہے یا وہ دوسرے مقاصد کے گرد گھومنے کے لیے. اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مثال کے طور پہ سورج کو دیکھا،
بڑا روشن ہے، دنیا کو روشنی دے رہا ہے، دنیا کے ہزاروں لاکھوں فوائد اس سے وابستہ ہیں، تو سورج کو پوجنا ہی شروع کر دیا. تو اب افضل کون ہوا؟ سورج، کیونکہ یہ تو اس کے سامنے جھک گئے کہ سورج جو ہے وہ تو خدا ہے. انہوں نے اپنی حیثیت کو فراموش کر دیا اور اس کی حیثیت کو اپنے اوپر غالب کر لیا. اسی طرح بہت سے لوگوں نے درختوں کے فوائد دیکھے، بہت سو نے کچھ جانوروں کے فوائد دیکھے، بہت ساروں نے کچھ اور چیزوں کے فوائد دیکھے. جس چیز کو وہ دیکھتے رہے اور جس کو انہوں نے اپنے سے بہتر اور اپنے اوپر غالب سمجھا، اس کے سامنے جھک گئے. اسلام نے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کی ہدایت نے انسان کو یہی بتایا کہ یہ جتنی چیزیں جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، یہ تمہارے سامنے جھکنے کے لیے. اللہ اللہ، بہت خوب. تم ان کے لیے نہیں ہو، یہ چیزیں تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ چیزیں تمہارے لیے، تم کس لیے ہو وہ ایک اور چیز ہے. اللہ. کائنات تمہارے لیے ہے اور تم کسی اور کے لیے ہو. اب قرآن پاک نے اس میں ایک جگہ نہیں، 20 جگہ اس کی مختلف جو اس کے جو یہ کہہ لیں کہ مقدمات بنتے ہیں وہ جگہ جگہ بیان کیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک تو بنیادی بات ہے کہ یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو اس کو وجود میں لانے والا ہے. یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے تو اس کو کوئی بنانے والا ہے. خربوں پیچیدگیوں پر، پیچیدہ نظاموں پر مشتمل یہ کائنات. ایسا نہیں ہے کہ یہ جناب یہ خود ہی وجود میں آ گئی اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ نہ اس بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. یہ ایک میرا موبائل جو ہے یہ اپنے اندر جو ہے یہ 50-60 سسٹم رکھتا ہے. ٹھیک. اب اگر میں یوں کہوں کہ میں نے اتنا سا لوہا لیا، اتنا سا میں نے پلاسٹک لیا، اتنا سا میں نے شیشہ لیا اور میں نے یوں کر کے یوں مارا نا تو یہ میرا موبائل بن گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی بندہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ بھائی اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو اس کا آپس میں تناسب ہے، جو اس کا سسٹم بہترین انداز میں چل رہا ہے، وہ بغیر اس کے نہیں بن سکتا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے انجینئر بیٹھے ہوں، انہوں نے اس پر غور و خوض کیا ہو، ایک ایک چیز کو سیٹ کیا ہو، اس میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ہر چیز انہوں نے ڈالی ہو، تب جا کے یہ بنا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یوں کیا تو آپ نے 2 چیزوں کو یوں پھینکا تو ایک موبائل بن گیا اور ایک جناب ٹیبل بن گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کائنات جو وجود میں آئی تو اس کا وجود، اب اس کے وجود، قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کائنات، زمین و آسمان ایک تھے اور یہ دھماکے سے جدا ہوئے. ٹھیک. اب زمین و آسمان ایک تھے، دھماکے سے جدا ہوئے اور ہر چیز خود ہی بن گئی. یہ وہ نظریہ ہے جو آج کل پیش کیا جاتا ہے، بگ بینگ جسے کہا جاتا ہے. ایک موبائل تو ایسے بن نہیں سکتا اور یہ کائنات پوری بن گئی. ایک موبائل جو چھوٹے چھوٹے سے مختلف نظاموں کے اوپر مشتمل ہے وہ تو بن نہیں سکتا، اور خرب ہا خرب پیچیدہ ترین نظاموں پر مشتمل یہ کائنات بس یوں ایک دھماکے سے خود بخود ہی بن گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے. سبحان اللہ. ہر شے کا خالق ہے. فاعبدوہ، تو اس کی بندگی کرو. سبحان اللہ. یہ ایک پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ساری کائنات بنی، اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو وجود بخشا. اب مخلوق جو وجود میں آئی با مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو ایسے ہی کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کر دیا کہ ایسے ایک فضول کے کام کے اندر ہی کائنات کو بنا دیا. ایسا نہیں، بلکہ خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے اسے حق کے ساتھ بنایا. حق سے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ حق سے بنانے کے 2 مطلب بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامل حکمت کے ساتھ بنایا. ایسا نہیں ہے کہ بے ربط ہے، اس کا کوئی سرا کدھر کو نکلا ہوا، کوئی سرا کدھر کو نکلا ہوا. ہر چیز کے اندر جو تناسب اور جو اس کے اندر سیٹنگ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل حکمت سے بنایا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے با مقصد بنایا. بالحق کا مطلب ہے با مقصد بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. اچھا، اب کائنات با مقصد بنائی گئی تو اب جو کائنات کے اندر چیزیں ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں؟ جب کائنات با مقصد ہے تو اس کے اندر چیزوں کے کیا مقاصد ہیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے لیے کام میں لگایا ہوا ہے. سبحان اللہ. تمہارے لیے کام میں لگایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان و زمین میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی
وہ دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے سے وہ ہمارے لیے کام میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. جیسے سورج چاند ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا, مسخر کر دیا کہ تمہارے لیے کام میں لگے ہوئے. سورج کا فائدہ اوپر تو نہیں ہوتا, سورج کا فائدہ نیچے ہی ہوتا ہے نا, ہمیں فائدہ ہوتا ہے نا, سورج نکلتا ہے تو فائدہ ہے, سورج ڈوبتا ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو سورج اور چاند جو ہے یہ ہمارے لیے کام میں لگائے گئے. اچھا, اب کائنات کے اندر ایک ہمارا وجود ہے, ہم انسان ہیں, بحیثیت انسان ہمارا وجود ہے. ہمارے وجود کی عظمت کیا ہے, ہمارے وجود کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانی وجود ہے, جو انسان ہے, اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بے شک ہم نے اسے بہترین تقویم کے اندر پیدا کیا, یہ بہترین تناسب کے اندر ہے. ایک بات. دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے ان بنی آدم کو مکرم بنایا, سبحان اللہ, بزرگی والا بنایا, شرف والا بنایا, سبحان جس پر ہم کہتے ہیں نا کہ اشرف المخلوقات, انسان اشرف المخلوقات ہے, مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا ہے. تو وہ یہی آیت مبارکہ ہے جس کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو, بنی آدم کو بڑے ہی ہم نے اس کو مکرم بنایا, شرف والا بنایا. اچھا, اب جو اپنا شرف خود ہی گنوا دے اس کی بات دوسری ہے, لیکن جو فی نفسی ہی اس کا وجود ہے وہ ایسا ہے کہ اگر وہ سیدھا رہے اور سیدھا چلے تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے, ورنہ تو پھر وہ بل ہم عدل, پھر تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک پرلے درجے کا ظالم ہوتا, ہم اس کو کیا بولتے ہیں, وحشی درندہ ہے جی, بلکہ اس سے بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وحشی درندہ تو ہے ہی درندہ, جی, تو اس نے تو درندگی کرنی تھی, لیکن اس انسان کو تو عقل بھی دی ہوئی تھی, یہ پھر اسی جیسی حرکتیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صفات اس میں تھیں, لیکن عقل بھی تھی جو اس کو روک سکتی تھی, اس کو تو روکنے والی عقل نہیں تھی. تو یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ اس کی عقل بھی اس کو نہیں روک رہی اور یہ اس طرح کا درندہ اور جانور بن رہا ہے. تو جیسے یہ دنیاوی جو ظاہری ہمیں درندگی نظر آتی, جو ہوتی بھی ہے, ظلم ہے, درندگی ہے, اسے ہم درندگی کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو جانوروں سے بدتر ہونا, اس کی اور صورتیں بھی ہیں, صرف یہی نہیں ہے کہ ظلم ہی اس کی ایک صورت ہے, اس کی اور صورتیں بھی ہیں. تو انسان کا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا, شرف والا بنایا. اچھا, تیسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی, جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, سبحان اللہ, اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا, ایک خلیفہ بنانے والا. تو یہ جو خلافت ارضی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ انسان کی حیثیت ہے اس کائنات کے اندر. تو اس سے پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ تم نہ سورج کے لیے ہو اس کے سامنے جھکنے کے لیے, نہ چاند کے سامنے جھکنے کے لیے, نہ آسمانوں کے سامنے جھکنے کے لیے, نہ زمینی مخلوقات کے سامنے جھکنے کے لیے, بلکہ یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے بنائی. سبحان اللہ. اب تم کس لیے بنائے گئے ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا. مختلف جگہوں پر ہے, دو جگہ کا میں عرض کرتا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, سبحان اللہ. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں, میرے بندے بن کے رہیں, خالق کی معرفت حاصل کریں. اب یعبدون کی بہت ساری پھر علماء نے تعبیرات بیان کی نا, لیعرفون, لیعبدون, لیوحدون, تاکہ وہ مجھے ہی تنہا خالق, تنہا خدا مانے, تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں, تاکہ وہ میری پہچان حاصل کریں, تاکہ وہ میرے بندے بن کے رہیں. وہ دنیاوی اشیاء یا دنیاوی ملوک کے بندے نہ بنیں, بلکہ وہ میرے بندے بن کے رہیں. دوسری جگہ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو گویا بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین سے بہترین کام کے اندر استعمال کرے, سبحان اللہ, خدا کی بندگی کرے, خدا کا بندہ بن کے رہے, اور جو رسیاں اور جو قیودات اور جو دیگر چیزیں ہیں
انہیں وہ توڑے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہمت، اس کا جذبہ اور اس کے اندر وہ قوت پیدا کی ہے۔ تو اب گویا یہ ایک امتحان ہے کہ اس کائنات کے اس امتحان کے اندر بندہ اپنی ہمت کو، اپنی عظمت کو کیسے ثابت کرتا ہے۔ وہ اپنی اس عظمت کو ثابت کر پاتا ہے جو عظمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے یا نہیں دی۔ بہت خوب فرمایا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست کیا، پورا درست بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر برائی کی قوت بھی ڈال دی اور اس کے اندر تقوی کی قوت بھی ڈال دی، اور پھر اس کو دونوں کی صلاحیتوں کے ساتھ اب اختیار اس کو عطا فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر ہیں، اب مقابلہ کرنا تمہارا کام ہے اور اس مقابلے کے اندر جیتنا تمہارا کام۔ تو یہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی بلکہ با مقصد پیدا کی ہے۔ اس کائنات کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو خدا کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب خدا کا بندہ بننا، خدا کی بندگی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام ہمیں ایک درست ڈائریکشن دیتا ہے اور ایک درست منزل ہمارے لیے اسلام نے متعین کر دی ہے، لیکن آج لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں جی اسلام پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑے مسائل ہیں، آپ دنیا جو ہے نا بڑی آگے جا چکی ہے۔ تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام نے ہمارے لیے ایک واضح ڈائریکشن بھی دے دی اور ایک منزل بھی متعین کر دی، تو اب یہ عمل جو لوگ کہتے ہیں کرنا مشکل ہے، یہ مطلب پھر یہ سوال کس طرح ان کا بنتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر بھی بڑی وسعت ہے۔ مشکل جو ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر مشکل نہیں ہوتی، ٹھیک؟ مثال کے طور پہ دین کو آپ بالکل ایک طرف رکھتے ہیں، ابھی تو ہم دین کے حوالے سے اگر جی دین کے اندر مشکل ہے، دین سے ہٹ کے چلے بندے نے کم از کم دنیا میں زندہ تو رہنا ہے، روٹی تو کمانی ہے، کھانا تو کھانا ہے، اس نے بیوی بچے تو پالنے ہیں، رشتہ داروں سے تو ملنا ہے، اپنی زندگی کی خواہشات یا ضروریات تو کم از کم پورا کرنی ہے۔ تو یہ کیا بیٹھے بیٹھائے پوری ہو جاتی؟ کیا انسان کی کمائی اسے گھر بیٹھے بیٹھائے مل جاتی ہے؟ اس کے لیے پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ ہم جیسے ہمارے زمانے کے اندر کیا ہے، ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری تلاش کرتا ہے، نوکری تلاش کرنے کے بعد پھر وہ نوکری کرتا ہے، پھر نوکری جب کرتا ہے تو اس کے تقاضے پورا کرتا ہے۔ تو اب اس میں ہر قدم کے اوپر مشکلات اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ تعلیم ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کو خواب کے اندر استاد آ کے پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، گھر پہ آ کے اس کے رٹے مارتا ہے، سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میڈیکل کی تعلیم کرنے والے کیا بغیر مشقت کے لگے ہوتے ہیں؟ میرے خیال 100 تہجد ایک طرف ہے اور ان کی مشقت ایک طرف ہے۔ تو اتنی انجینئر، اچھا اسی طرح جو فوج میں جانے والے ہیں تو کیا ان کو بیٹھے بٹھائے ہی جو ہے وہ تنخواہ ملتی رہتی ہے یا انتہا درجے کی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے؟ تو یہ جو ہے کہ اسلام پر عمل کریں گے تو بڑی مشکل سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی زندگی کے ہر کام میں مشکل ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ اس کو ایک گاڑی چاہیے، ایک بنگلہ چاہیے، اسے ایک اچھی سی رہائش چاہیے، اس نے دنیا کی سیر سیاحت بھی کرنی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا اس کو جب بیٹھے بیٹھائے دولت مل جائے گی؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس سے بہت قربانیاں دینی پڑے گی، اسے راتوں کو جاگنا بھی پڑے گا، اسے گرمی سردی بھی برداشت کرنی پڑے گی، اسے محنت بھی کرنی پڑے گی، اسے دماغ بھی استعمال کرنا پڑے گا، اسے اپنی بیماری بھی بھلانی پڑے گی، سارا کچھ کر کے ہی وہ کسی منزل تک پہنچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چیز بیان فرمائی کہ تمہارے لیے آخرت ہے، آخرت کی ہر نعمت دنیا کی نعمت سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ اب اگر دنیا میں ایک اچھی سواری کے لیے، ایک اچھی رہائش کے لیے، ایک اچھی زندگی کے لیے جتنی ہم مشقت کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ صرف آخرت کے لیے کر لے تو جنت مل جائے گی۔ تو لہذا مشقت کے بغیر تو ویسے ہی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ مشقت کرتا ہے تو بچہ جو ہے وہ لیٹنے سے بیٹھنا سیکھتا ہے، بیٹھنے سے جناب کرالنگ سیکھتا ہے، کرالنگ سے آگے چلنا، کھڑا ہونا سیکھتا ہے، کھڑے ہونے سے چلنا سیکھتا ہے، چلنے سے وہ دوڑنا سیکھتا ہے۔ پہلا اس کا اسکول جانے کو دلی کرتا ہے، پھر مشقت کر کے وہ اسکول جاتا ہی ہے، پھر مشقت کر کے امتحان دیتا ہی ہے، پھر وہ نوکریوں کے چکر کھاتا ہی ہے، کاروبار شروع کرتا ہے تو جگہ جگہ لاس اٹھاتا ہی ہے، وہ بوجھ، ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن، وہ سارے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ حتیٰ کہ شادی کرتا ہے تو اس کے بعد بھی مشقت ہی مشقت ہے۔ شادی کرنے کے بعد کیا بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے؟ شادی کرنے کے بعد جو مشقتیں وہ تو شادی شدہ لوگوں سے پوچھے۔ اچھا اس کے بعد اولاد ملتی ہے، ٹھیک، اولاد ملتی ہے تو اولاد کے بغیر مشقت کے مل جاتی ہے؟
اولاد کے لیے بھی مشقت ہے. ماں کیسی مشقت برداشت کرتی ہے. پھر اس کے بعد وہی اولاد کے جس کو دیکھ کے بندہ خوش ہوتا ہے اور بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے, تو کیا وہ اولاد خود بخود ہی بڑی ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی بچپن کی بیماریاں, اس کا راتوں کا رونا, اس کا بلا وجہ تنگ کرنا, بے وقت تنگ کرنا, کیا یہ ساری مشقتیں نہیں ہیں؟ یہ ساری مشقتیں اٹھاتا ہے تو اس کی اولاد کچھ بڑی ہوتی ہے اور پھر اس کا وہ پھل کھاتا ہے. تو مشقت کے بغیر تو زندگی نہیں, بغیر مشقت کے تو یوں کہہ لیں کہ یہ مردنی ہے. مردے کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. ہمارے جو ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے مردے کو کوئی مشقت نہیں, زندہ کو مشقت ہے. تو جب زندگی مشقت اور جد و جہد کا دوسرا نام ہے تو پھر اسلام بھی تو اسی کا حصہ ہے. اسلام کے اندر بھی تو وہی چیزیں ہیں, اور اسلام کی جو مشقتیں ہیں وہ دوسری بہت ساری مشقتوں کی بنسبت تھوڑی ہیں. آپ نماز کو دیکھ لیں, نماز ایک ڈسپلن ہے. روزہ ہے, روزہ ایک ڈسپلن ہے. قوت ضبط نفس, سیلف کنٹرول, یہ اس کی تربیت ہے. اب یہ سال کے اندر 30 دن ہیں, لیکن اگر یہی جو سیلف کنٹرول ہے, یہی جو مشقت سے گزرنا ہے, اگر یہی ذرا فوج کے اندر لے جائیں آپ, تو وہاں اسے 10 گنا زیادہ مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں. اچھا, یہ اگر 5 نمازوں کا ڈسپلن ہے, اگر یہ مشکل ہے, تو جو لوگ کسی آفس کے اندر کام کرتے ہیں اور وہاں کے ڈسپلن کا ان کو پابند بننا پڑتا ہے, تو ان کی ذرا ڈسپلن کی مشقت دیکھیں. 5 نمازیں تو 2.5 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہیں, اگر اس کو زیادہ جلدی ادا کرے تو 1.5 گھنٹے کے اندر پوری ہو جاتی ہیں. لیکن آفس میں کام کرنے والا تو 8 گھنٹے نوکری کر رہا ہے, وہ تو 8 گھنٹے ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے. تو 8 گھنٹے کے ڈسپلن کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے, 1.5 گھنٹے کے ڈسپلن کے اوپر کلام ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں. یعنی انسان کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ کمانا, کھانا اور گھر کے جو معاملات ہیں ان میں رہنا ہوتا ہے. وہ مقصد کے اوپر چلا جاتا ہے نا. جیسے ہم نے جو بات کی نا کہ مقصد جب سامنے ہوتا ہے, مقصد کیا ہے, جب ایک آدمی کے سامنے اس کا مقصد عظیم ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے. لوگ تو جان بھی دیتے تھے مقصد کے لیے, لیکن چلیں اگر کسی کا مقصد جان جانے کی حد تک نہیں ہے کہ جان گئی تو مقصد ہی گیا, جس دنیاوی اگر مقصد ہے تو کم از کم اگر وہ یہی کرتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے, اگر یہی اس کے سامنے مقصد ہے. ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والے بچے نے اگر یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے بنگلے میں رہنا ہے اور مجھے اچھی سی کار چاہیے, تو اب بتائیے بغیر مشقت کے اس مقصد تک پہنچنا ممکن ہے؟ اور اس مقصد کے لیے جتنی اس نے مشقت کرنی ہے, سوائے ڈکیتی کے جتنی اس نے مشقت کرنی ہے, کیا وہ دین کی بیان کردہ مشقتوں کے برابر ہے؟ اچھا, اب میں نے جو ڈکیتی کی استثناء کیا, اب آپ اس کو بھی لے لیں. کیا ڈاکو بغیر مشقت کے کام کرتا ہے؟ ڈاکو بھی بغیر مشقت کے کچھ نہیں کر سکتا, بلکہ اس کی مشقت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن انلیگل ہوتی ہے, خلاف اسلام ہوتی ہے, خلاف قانون ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اس کی مشقت بھی حرام ہے. لیکن بہرحال جس کو یک مشت بہت سی دولت ملتی ہے نا, اس کو بھی بغیر مشقت ملتی. بغیر مشقت کے ملنے کی صرف یہی صورت ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے اور کسی کا بہت بڑا جناب سونے کا یا پیسوں سے بھرا ہوا بیگ وہاں پر پڑا ہوا ہو, تو اب آپ اس کو جناب وہ قابو کر لیں. یہ ہے بغیر مشقت کے ملنے کی صورت, لیکن اس کے واقعات دنیا میں کتنے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا, پھر جس کو ایسی دولت مل جائے اس کے بعد مشقتیں شروع ہوتی. پوری زندگی ایک تو احساس جرم کہ حرام کا کھا رہا ہوں, کیونکہ اس کو یہ تو پتا ہے نا کہ کوئی مجھے تحفہ تو دے کے نہیں گیا ہوا. پوری زندگی احساس جرم اس کے دل میں موجود, اور اگر وہ بے ضمیر آدمی ہے, اس کے دل میں احساس جرم نہیں ہے, فاسق فاجر آدمی ہے, تو کم از کم دنیا کو اس نے یہ بتانا ہے کہ میرے پاس چوری کا یا لوٹ کا پیسہ نہیں ہے. اب اس کے لیے اس کو جتنی پلاننگ کرنی پڑے گی نا, اگر وہ انسانوں کی طرح صحیح کام کے لیے پلاننگ کر لے تو اس کو ساری چیزیں صحیح طریقے سے مل جائیں. اتنے پیسے کو یکدم خرچ کرنے جائے گا تو پولیس پہنچ جائے گی, ہاں بھائی صاحب بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں, کہاں سے آئے؟ اتنے پیسوں سے یکدم کوئی بنگلہ خریدے گا تو اس سے پوچھنے والے پہنچ جائیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا کہاں سے. اس کے پاس پڑوس والے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی آپ آج کل بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں, بڑے مہنگے مہنگے ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں, بڑے اچھے اچھے لباس پہن رہے ہیں. اب وہ بیچارہ 10 سال تو پلاننگ ہی کرے گا کہ میں تھوڑا سا اس طرح کروں کہ چھوٹا تھا بزنس شروع کروں, پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جائے کہ لوگ سمجھے کہ اسی کی آمدنی ہو رہی ہے, تب جا کے وہ اپنی اس آمدنی کو استعمال کرنا شروع کرے گا. تو ڈاکو کیا, جس کو گھر بیٹھے بیٹھے پیسے ملے گا نا, اس کو بھی بغیر مشقت کا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, پھر بالفرض چلے کسی نے تحفہ دے دیا, لیگل ہے, لافل ہے, کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے, اس کے اندر کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہے, کوئی اس ضمیر کا اس کے اندر احساس نہیں ہے, لیکن کیا پیسہ آنے کے بعد کوئی آل ٹو آل خوشیاں کے ساتھ ہی آ جاتی؟ اکثر پیسے کے ساتھ نا غم, بیماریاں اور دشمن یہ ساتھ ہی آتے ہیں. پیسہ آتا ہے تو ساتھ میں حسد بھی آتا ہے, یعنی لوگوں کی طرف سے حسد بھی آتا ہے. پیسہ آتا ہے تو بندے کا تکبر بھی بڑھ جاتا ہے. پیسہ آتا ہے تو غریب دوستوں سے جان چھڑانا بھی بندہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہ نہیں جان چھوڑتے. تو اب وہ اس کی مشقت کے اندر پھنسا ہوتا ہے کہ ان سے کیسے میں جان چھڑاؤں.
تو پیسے کے ساتھ بھی اچھا، پھر پیسے کے ساتھ جو امراض ہیں، جو پھر اس کی حفاظت کے مسائل، پھر چور ڈاکوؤں کے مسائل، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کیا نام ہے، اس کے ٹیکس کے مسائل، وہ پھر ایک نیا اس کے ساتھ ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے. ہم پیسے والے کو سمجھتے کہ بڑا خوش ہوگا. آپ اگر ذرا ملاقات کر کے ان کی ڈیٹیل پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ 1% پیسے والے ایسے ہوں کہ جو واقعتاً خوش ہوں. 99% آپ کو وہی ملیں گے کہ جو اس پیسے کے ساتھ کسی نہ کسی کرب کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور ایسے کرب کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا نا بندہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے پیسہ نہیں ہے تو کم از کم یہ دکھ بھی تو نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشقت کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. اب یہ انسان کی مشقت کی جہت کے اوپر ہے کہ وہ مشقت کس کام کے لیے برداشت کر رہا ہے. اگر اس کی مشقت بہت اعلیٰ مقصد کے لیے، اپنی مقصد زندگی ہی کی تکمیل کے لیے ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے. اولیاء کرام جو عبادت کے اندر پوری رات ہی قیام کے اندر، پوری رات ہی سجدے کے اندر، پوری رات ہی عبادت کے اندر گزار دیتے تھے، اور جو پیسہ آیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اپنی نفس کے اوپر سختی کرتے تھے، لذات میں نہیں پڑتے تھے، شدید سے شدید تکلیف کسی دشمن سے پہنچے سے معاف کر دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آسان نہیں تھیں، لیکن چونکہ اس کے سامنے جو ان کے پیش نظر مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی بارگاہ میں قرب، وہ اتنی بڑی شے ان کے پیش نظر تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ مشقتیں ان کے لیے مشقت ہی باقی نہیں رہتی تھی. تو یہ چیز ہے، تو مشقت کے بغیر نہیں گزارا. گویا کہ ان کے سامنے وہ مقصد تھا، تو اس مقصد کے لیے جن کو مشقت یا تکلیف پہنچتی تھی وہ بھی ان کو گویا کہ خوشی کا سبب ہوتی تھی. بلکہ اس طرح کا واقعہ ملتا ہے، ایک بزرگ ان کا ناخن ٹوٹ گیا. اب ناخن ٹوٹنے سے کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے، تو وہ مسکرا پڑے. سامنے والوں نے پوچھا کہ آپ یہ مطلب آپ کو اتنی شدید تکلیف پہنچی ہے، آپ مسکرا دیے. کہا کہ اس پر جو مجھے اجر ملے گا، یعنی صبر کروں گا اور جو اجر ملے گا آخرت میں تو میں اس پر خوش ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. تو مقصد جب آخرت ہوتا ہے تو گویا کہ اس وقت جو ہے یہ مشکلات بھی آسان لگنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو یوں ہے نا، جیسے ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کے 100 تھپڑ ماریں گے، 100 تھپڑ ماریں گے، ہر تھپڑ پہ 1 لاکھ روپیہ. آپ اس کا اعلان کریں ذرا. بہت خوب، بہت زبردست مثال. آپ اس کا اعلان کریں. جی جی. میرے خیال میں شہر امنڈا آئے گا، شہر میری گال کو شرف بخشیں، فلائٹ دے کے لوگ پہنچ جائیں گے جی کہ حضور ذرا میری باری پہلے آ سکتی ہے 100 تھپڑ کھانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ تھپڑ کی مشقت ضرور ہے، جی، لیکن اس پر جو صلہ مل رہا ہے نا وہ بہت بڑا ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مثال بیان کی نا کہ پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا اور وہ ہنس پڑے آگے سے، یہ غالباً کسی ولیہ کا واقعہ ہے، کسی بزرگ کی زوجہ محترمہ تھی اور ان کا یہ واقعہ کہ ناخن ٹوٹا تو وہ ہنس پڑی. تو اس پر کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اس کے اوپر آپ ہنس پڑی؟ تو فرمایا کہ اس پہ ملنے والا اجر جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا. سبحان اللہ. کہ اب اس پہ ملنے والا اجر کیا ہے؟ یہ ہے تکلیف. انہوں نے جو کیا صبر، صبر پہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، بے حساب. سبحان اللہ. جو حساب میں ہے وہ تو جنت کے محلات ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو جنت کی کروڑوں نعمتیں ہیں، سونے چاندی کے بنے ہوئے گھر ہیں، وہ تو دودھ شہد شراب کی نہریں ہیں، یہ تو سب حساب ہیں. اور جو بے حساب ملے گا وہ کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں اس سے بڑھ کے کیا ہے. کیونکہ جو حساب میں ہے اس کے بارے میں ہے کہ نہ دل پہ اس کا خطرہ گزرا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا. سبحان اللہ. دل نے تصور نہیں کیا ان نعمتوں کا. جس کا پتہ ہے وہ یہ ہے، جو حساب میں ہے وہ یہ ہے، اور جو بے حساب ہے وہ اس سے بھی بہت وراء الورا ہے، اس سے بھی بالا ہے. تو جب یہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تو پھر مشقت کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی احکامات پر عمل کرنا اور اسلام کی تعلیمات کو اپنا لینا ذرا سی مشقت تو لاتا ہے، لیکن یہ مشقت بہت سی مشقتوں سے انسان کو نجات دیتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات. سبحان اللہ. اور یہ دنیا تو ہے ہی مشقتوں بھری، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس دنیا میں کچھ بننے کے لیے انسان کو بہت سی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، بہت سے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. اس دنیا کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلنے چ گنا، رو آکھے اج رو محمد جے رویں تمنا. سبحان اللہ. میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. محمود بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. بعض لوگ ہیں انہوں نے بعض مخصوص عبادات کو پکڑ لیا ہے اور وہ انہی عبادتوں پہ مصروف رہتے ہیں اور دین اسلام کی بقیہ چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا، بعض لوگ انہوں نے خدمت خلق کو
ویلفیئر ورک، سوشل ورک کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور وہ عبادات سے یا دیگر معاملات سے غافل ہو گئے، تو یہ جو طرز عمل ہے کیا یہ درست ہے؟ اصل میں اسلام ایک ایسی آفاقی ہدایت کاملہ ہے اور ایسا ایک مکمل ہمارے لیے اس میں ضابطہ حیات ہے، اور اس کی ہر چیز ایسی یونیک اور ایسی جو ہے نا وہ شاندار خوبیوں والی ہے اور جس میں ہر زمانے، ہر مکان، ہر جگہ کے لوگوں کے لیے خوشی اور ان کی راحت اور ان کی ایک ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے چیزیں موجود ہیں کہ جب وہ کسی ایک ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ صرف وہی جہت نہیں ہوتی، بلکہ اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے عقائد بھی ہیں، تو یوں ایک مجموعہ ہے۔ صرف کسی ایک جہت کو لے لینا اور اسی کو بقیہ سب پر ترجیح دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو درجات بیان کیے ہیں تو اس کے مطابق ہی جو عمل کرے گا وہی فلاح پائے گا۔ جیسے آپ نے خدمت خلق کی مثال دی، اسی طرح یہ ہے کہ لوگ جو ہے جب وہ احادیث دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ان آیات پر جب غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خلق جو ہے اس کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نیکی یہی ہے۔ اب وہ حتیٰ کہ عبادات جو بقیہ ہیں ان سے جو ہے وہ الگ تھلگ ہو کے ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے علم کی دین اسلام میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے تو اب وہ علم کی طرف ہی چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے، بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایک درست رستہ نہیں ہے۔ باقی مفتی صاحب مزید اس پر جو ہے وہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں میں عرض کروں گا، کئی چیزیں عرض کروں گا کہ یہ جو ہے نا کہ اسلام بیسیکلی ہے کیا؟ عبادات کا نام ہے، عقائد کا نام ہے، معاملات کی درستی کا نام ہے، اخلاقیات کا نام ہے۔ بعض اوقات تو اس طرح کے جملے جو ہے وہ کسی چیز پہ ایمفیسس کرنے کے لیے، تاکید زور دینے کے لیے اس طرح کے بولے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ دین تو نماز ہے۔ اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے بعض اوقات یہ جملہ درست ہوتا ہے۔ دین تو خدمت خلق کا نام ہے، اپنے سیاق و سباق میں یہ جملہ بھی درست ہے، ٹھیک۔ تو بعض اوقات تو کچھ جملے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے درست ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس جملے کو یا اس چیز کو بطور دین کے اپنایا ہوتا ہے، بطور دین کے اپنایا ہوتا ہے۔ اب بطور دین کے اپنانے کے اندر پھر دو طرح کے رویے ہو سکتے ہیں، جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ تو عبادات میں مگن ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بعض لوگ خدمت خلق، ویلفیئر کے کام، سوسائٹی کی سروس جو ہے وہ اس کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، وہ اسی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بعض لوگ حصول علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جاتے۔ تو اب یہاں پر یہ جو طریقہ ہے یہ دو طرح کے لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو اپناتے ہیں اور ان کو ہی دین سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ کو کم تر سمجھتے ہیں، ٹھیک، اور ان کے تارک ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بندہ نمازوں کے اندر نماز میں بڑا ذوق شوق سے لگا ہوا، نماز، تلاوت، ذکر اللہ زبردست، گھر کے اندر لڑائی، نہ بیوی کے حقوق، نہ بچوں کے حقوق، نہ پڑوسیوں کے حقوق، نہ ملازموں کے حقوق، ملازم ہے تو کوئی سیٹ کا حق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی نمازوں میں لگا ہوں، وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو ان چیزوں کے اندر ایسے مگن ہوتے ہیں کہ بقیہ چیزوں کی طرف اصلاً جو ہے نہ عمل کرتے ہیں، نہ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک نمازی کی آپ کو مثال دی۔ اچھا، یہ بھی ہیں، اور اس کے جو الٹ لوگ ہیں نا وہ زیادہ الٹ ہیں، جو خدمت خلق میں لگے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک نماز، وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی خدمت خلق کی تربیت کا ہی نام ہے۔ روزہ بھی کہتے ہیں وہ بھی اسی لیے ہے تاکہ ذرا بھوکوں کے بارے میں اطلاعات مل جائیں، تو وہ ویسے مل جاتی ہے ہمیں۔ حج بھی ان کا کچھ عالمی اجتماع ہی کا نام ہے۔ ان کی زکوٰۃ بھی صرف جو ہے نا وہ یہی اسی مقصد کے لیے ہے، جبکہ دین اس طرح کی محدودیت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دین کی حکمتوں میں سے حکمتیں ضرور ہیں، لیکن صرف یہی حکمت ہے ایسا نہیں ہے۔ اس میں جو عبادت کا وصف ہے وہ بندے کا خدا سے تعلق مضبوط کرنا ہے، وہ اس کا بہت مین فیکٹر ہے، بہت مین عنصر ہے جس کا حصول مقصود ہے۔ اچھا، اب ایک تو وہ لوگ کہ جو کچھ پر عمل کریں اور کچھ کو بالکل ہی فراموش کر دیں، ایسے لوگوں کے بارے میں تو بڑی سخت وعید ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کیا اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بقیہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو کچھ چیزوں کے اندر تو بہت زیادہ مصروف ہیں، جیسے نماز کا ذوق بہت زیادہ، ساری رات نفل پڑھتے، جیسے اولیاء کرام کے بارے میں نا ساری نفل پڑھتے تھے۔ بعض لوگ تلاوت قرآن کے بڑے شوقین ہوتے، تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، ایک دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، ساری زندگی یہ معمول چلا رہتا ہے۔ یہ بھی اولیاء کرام کے بارے میں منقول ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جن کو درود شریف کا بڑا شوق ہوتا ہے، درود شریف ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور باقی جو عبادات ہیں ان کی طرف اتنی توجہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو دین کے دیگر ضروری احکام ہیں ان کو ترک نہیں کرتے۔ اب اگر یہ والی صورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت نے اس سے کوئی منع نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے احکام دیے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن پر عمل ضروری ہے، جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح سنت موقدہ ہے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جو ضروری ہے وہ فرض و واجب سے نیچے درجے کا۔ اس کے مد مقابل گناہوں کی صورت ہے۔ گناہوں کے اندر بھی یہی تفصیل ہے کہ اس میں کچھ حرام ہے، کچھ مکروہ تحریمی ہے۔ حرام جو ہے اس سے بچنا فرض ہے، مکروہ تحریمی ہے اس سے بھی بچنا واجب ہے۔ اساءت ہے سنت موقدہ کا الٹ ترک، تو اس سے بھی بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس سے بچنے کا درجہ جو ہے وہ حرام اور مکروہ تحریمی سے نیچے آ جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ چیز ہے، اس کے ساتھ کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان پر بطور مستحب کے، بطور ایک پسندیدہ چیز کے نافذ کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی بلکہ بندے کے ذوق کے اوپر چھوڑ دیا۔ اب ایک آدمی جو فرض واجب سارے پورے کرتا ہے، ادھر گناہوں سے سب سے بچتا ہے، اب فرض پورے کرنے کے ساتھ اس کی جو رغبت ہے وہ نماز میں زیادہ ہے۔ اب اگر وہ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے، کوئی ممانعت نہیں کہ جب دیگر وہ لوازمات پورے کر رہا ہے، عبادات فرائض و واجبات، یعنی فرائض و واجبات خواہ وہ عبادت کے ہیں یا وہ گھر والوں کے حوالے سے، اگر وہ ان کو پورا کرتا ہے، اب اس کے ساتھ اس کو مزہ جو ہے وہ نمازوں میں آتا ہے، نفل میں مزہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ کرو جتنی عبادت کرنی ہے، پڑھو جتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ تلاوت قرآن ہے، جب دیگر ساری ضروری چیزوں کو پورے کر رہا ہے، فیملی کے حقوق ادا کر رہا ہے، ان کا نان نفقہ، اخلاقیات وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں ملاقات کرتا ہے، جب اس کی ملاقات ہوتی ہے، مہینے بعد ہوتی ہے، تو اب اگر وہ دیگر چیزوں کو پورا کر رہا ہے، اب اس کے ساتھ اس کا ذوق تلاوت کا ایسا ہے کہ وہ تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، وہ روزانہ پورا قرآن پاک ختم کرتا ہے، تو یہ تو عابدین کے اندر ہے، سبحان اللہ، اس کا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والوں کا بھی یہ معاملہ ہے، دیگر شریعت کے ضروری احکام پہ عمل کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے، حرام سے بچ رہے، سود سے، رشوت سے، حق تلفی سے، غصب سے، ان چیزوں سے بچتے ہیں، اور اس کا زیادہ وقت فراغت کا جو ہے وہ درود شریف میں گزرتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، شریعت کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے، جتنی کثرت اتنی اچھی ہے۔ اچھا، اسی طرح خدمت خلق کے معاملات لے لیں، ایک آدمی جب نمازیں پوری پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج فرض ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بھی ملتا ہے، لیکن اس کا ذوق ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے اور خیر کے کام کرے، کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے اس کی مشکل دور کرتا ہے، کسی کے بچے کو نوکری چاہیے اس کے لیے مفت کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کسی غریب کا پتہ چلتا ہے تو کسی سے جا کے بات کر کے اس غریب کی مدد کر دیتا ہے، یا اس نے کوئی اپنی ویلفیئر بنائی ہے یا کوئی سوشل انجمن بنائی ہے، اس کے اندر وہ جو ہے وہ فنڈ جمع کرتا ہے، وہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، غریبوں پہ، بچوں کی تعلیم کے اوپر، غریب بچوں کی شادیاں کرانے کے اوپر، اس کا ذوق ہی یہ ہے، جیسے بہت ساری ویلفیئر اس طرح کام کرتی۔ تو اگر وہ شریعت کے دیگر ضروری احکام پہ عمل کرتے ہیں اور اب ان کا ذوق یہ ہے، خدمت انسانیت کا ہے، اور وہ اس اعتبار سے کام کرتے ہیں، تو اس میں حرج تو ہونا دور کی بات ہے، شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ تو جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے، یہ تو بہت عظیم عبادت ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک چھوٹی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی بہت بڑی تکلیف کو دور کرے گا۔
تو اب اگر کوئی اللہ کی بندگی اور اس کے قرب کے حصول کے لیے اگر اسی راستے کو اپناتا ہے تو یہ بہت اعلیٰ راستہ ہے، یہ بہت اچھا راستہ ہے۔ خلفائے راشدین نے جو خلافت سنبھالی، اس خلافت سنبھالنے کے اندر جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ عبادت، ریاست سب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رعایا کی رعایت ہے، جو اپنی رعایا کی جو ہے وہ دیکھ بھال ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی سہولیات کی فراہمی ہے، دن رات اسی کے اندر مشغول رہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور اہل مدینہ کے احوال کو دیکھتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ مشکل میں تو نہیں۔ اسی کے اندر وہ واقعہ آتا ہے نا کہ کبھی کسی عورت کو مشکل میں دیکھا، کبھی کسی کو مشکل میں دیکھا، تو اپنے کندھے کے اوپر اناج کی بوری لاد کر اس کے پاس پہنچ گئے، خود کھانا پکا کر اس کے بچوں کو کھلایا، اور پھر سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے ان کو روتے دیکھا تھا، اب اپنی آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق۔ اب خدمت خلق تو یہ تو دین کی وہ باتیں ہیں جس کا دین اسلام جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس کی ترغیب دیتا ہے، جس کے فضائل بیان کرتا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا اور غریب کو کھانا کھلانا، اس کے تو فضائل سے قرآن مالا مال ہے، بلکہ جو مسکین کو محروم کرتا ہے جی، اور جو دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، روکتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی آیات تو دیکھیں کیا ہے؟ جی، وعیدیں، اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ جی، تو اب یہ کیا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، دوسرے کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ کس کے وصف کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے؟ جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح جہنمی جہنم کے اندر جب آپس کے اندر بات کریں گے تو وہاں پر قرآن پاک کے اندر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جی، جہنمی کہیں گے کہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب یہ ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں ہی بیان کر جی، دی، بہت نماز نہ پڑھنا بھی آ گیا جی جی، اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا بھی آ گیا، اور دونوں کو سبب بیان کیا ہے جہنم میں آنے کا سبب ہے۔ ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو کہیں گے لم نک نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو دیکھیں عبادت اور خدمت خلق دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھ کے بیان کی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے دین کی وسعت اور دین کے تمام پہلوؤں کو سمجھ نہیں پاتے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ جتنا کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ کہنے والے نا کہ دین صرف خدمت خلق کا نام ہے، جس نے خدمت خلق کر لی اب وہ نماز نہ بھی پڑھے، نماز تو بندے اور خدا کا معاملہ ہے۔ تو بھائی یہ جو کھلانا پلانا یہ بھی بندے اور خدا ہی کا معاملہ ہے، اس کا بھی اصل حکم خدا نے ہی دیا ہے۔ تمہیں ثواب تبھی ملے گا جب یہ خدا کے لیے کر رہے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا اچھا کام، لیکن یہ کھانا کھلانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے بندہ سخی کہلائے، یہ کھانا کھلانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو بس ان کی تکلیف کا احساس ہے، ان کی تکلیف دور کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں، یہ اگلا معاملہ ہے۔ اس لیے جو خدمت خلق کے کام ہیں وہ اپنی وضع کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے اچھے ضرور ہیں، لیکن اس کا ثواب تبھی ہے جب وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو پھر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ غریب کی غربت دور کروں گا، اچھی نیت ہے، لیکن اللہ کے لیے دور کروں گا یا بس چونکہ میں نے جناب ایک ویلفیئر بنائی ہوئی ہے اور میری بہت ساری تصویریں بننی ہیں اور میرے پوسٹر چھپنے ہیں اور میرے مرنے کے بعد کوئی میرے نام کے بڑے بڑے جناب کوئی بہت سارے تمغے مجھے مل جانے ہیں، اس لیے اگر یہ ہے تو پھر ثواب نہیں ہے۔ ہاں فی نفسی اچھا کام تھا، لیکن وہ پھر دین اسلام کے جو مقصود طریقوں میں سے کسی طریقے پر نہیں ہے، وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے انسان کو وہ شرف بخشا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اسلام انسان کے بارے میں احسن التقویم کہتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ انسان اتنا بلند ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام ہے کہ اس ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے، چاند، ستارے، سورج، ان چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر خلاصتاً عرض کروں تو انسان اس زندگی کا، انسان اس جہان کا نیوکلیس ہے، مرکز ہے جس کے گرد پوری دنیا گھومتی ہے۔ اور پھر مفتی صاحب نے سب سے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی وہ قابل توجہ ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے کہ جو دن رات خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر خدمت خلق میں تو مصروف ہیں لیکن فرائض اور واجبات سے غافل ہیں۔ اسلام نے آپ کو خدمت خلق کی اجازت دی ہے، بلکہ اس خدمت خلق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، لیکن اس وقت کہ جب آپ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔